دوستو قرآن پاک کی سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ دوستو قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا کرنے کے ہیں، یعنی مردوں کو قبروں سے کھڑا کرنا، یعنی دوبارہ زندگی لوٹانا۔ تاہم قیامت اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کو آگاہ کرتے آئے ہیں۔ لیکن دوستو آج مغربی ماہرین فلکیات بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کائنات نے بالآخر ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، جس کی وہ مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان سورج کا ایندھن ختم ہو جانے پر زمین پر قیامت برپا ہونے کی پیشین گوئی کرتا ہے، تو کوئی کسی بڑے بلیک ہول کو زمین پر زندگی کے خاتمے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کی ابتدا ہوئی ہے اسے اپنے اختتام کو بھی پہنچنا ہے۔ بحیثیت مسلمان قیامت اور روز محشر پر ایمان لانا ہمارے لیے لازمی ہے۔ قیامت کب آئے گی، کس طرح قائم ہوگی، یہ بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کئی نشانیاں اپنی امتوں کو بتائی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسانوں کو قیامت کی بہت سی نشانیوں سے آگاہ کیا ہے، جنہیں اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا درجہ علامات بعیدہ کہلاتا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی، جبکہ دوسرا درجہ علامات متوسطہ یا علامات صغرا بھی کہلاتا ہے۔ یہ علامات قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس کے بعد تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ علامات تب ظاہر ہوں گی کہ جب قیامت سر پر آن کھڑی ہوگی۔ دوستو اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات بعیدہ کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات دور حاضر میں ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک احادیث مبارکہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ برہنہ پا ننگ دھڑنگ محتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ دور حاضر میں یہ 2 علامتیں ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ دوستو آج کل کرائے کی کوکھ ایک عام رواج بن چکا ہے، جس میں ایک عورت کی کوکھ کرائے پر لی جاتی ہے اور یہ عورت اپنے مالکان کے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ شاہ رخ خان کا چھوٹا بیٹا ابراہم اس کی ایک اہم مثال ہے۔ اس کے علاوہ عرب میں گھومنے والے ننگ دھڑنگ بدوؤں کی فلک بوس عمارتوں نے اس حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے پر بھی مہر ثبت کر دی ہے۔ اب اسی طرح کی کچھ اور احادیث ملاحظہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم، مینوشی اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوں گے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی۔ بحوالہ احوال یوم القیامہ۔ جنسی بے دہروی عام ہوگی۔ بحوالہ بخاری شریف۔ جب قیامت برپا ہوگی تو زناکاری لوگوں کا معمول ہوگی۔ بحوالہ کتاب الفتن۔ مرد عورتوں کے اور عورتیں مردوں کے روپ دھاریں گی۔ بحوالہ در منصور جلال الدین سیوطی۔ لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے۔ بحوالہ المتقی الہندی۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ آیا کوئی حلال کما رہا ہے یا حرام۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ بس سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ دوستو آج دنیا کا ہر آدمی وقت کی کمی اور اس کے جلد گزر جانے کی شکایت کرتا ہے، جو قیامت کی اس علامت کے پورا ہو جانے کی ایک واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان المبارک کے حوالے سے بھی واضح نشاندہی فرمائی ہے۔ یہ رمضان المبارک تاریخ انسانی میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ کتاب الفتن میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک رمضان ایسا بھی آئے گا
جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سن کر انسانوں سمیت دیگر مخلوقات سہم جائیں گی اور اس کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ سن لو کہ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا دیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ دوستو، قیامت کا آنا ایک یقینی امر ہے اور ہم مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تاکہ وہ اچھے اعمال بجا لائے۔ یہ بات سائنسی نظریات کے مطابق یوں ہی اور اتفاق سے وجود میں نہیں آ گئی۔ پھر ان اچھے اعمال کی جزا کے لیے یا برے اعمال کی سزا کے لیے ایک یوم حساب ہونا بھی لازم ہے۔ کیا انسانوں کو اس دنیا میں بھیج دیا جاتا اور وہ نیک اعمال کرتے اور جو دل کھول کر نافرمانی کرتے انہیں ان کی جزا و سزا سے محروم کر دیا جائے؟ یقیناً نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت عادل و مقصد کے خلاف بات ہے۔ اور چونکہ یہ دنیا امتحان گاہ بنائی گئی، اس میں یہ بھی ممکن نہیں کہ رزلٹ کا اعلان کمرہ امتحان میں ہی کر دیا جائے۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کے باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کا ڈالنے والے ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یہ تمام اور انہی جیسی بے شمار آیات بینات قیامت کے وقوع کے یقینی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آیا بس منمانیاں کرے اور ختم، کوئی باز پرس نہ ہو، نہیں، بلکہ ایسی احمقانہ بات مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کیے جائیں گے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، خواہ پتھر یا لکڑی یا تمہارے خیال میں اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو جاؤ۔ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت، اس کی علامات صغرا و کبرا اور دیگر فتنوں سے آگاہ کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے جتنا شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہیں، بحوالہ صحیح بخاری۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مسلمان آخری امت ہیں اور اس کے بعد قیامت کا وقت قریب ہی قریب ہے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے اور آپ کو کیا خبر، ممکن ہے کہ وہ بہت ہی قریب ہو۔ لیکن قیامت سے پہلے ان نشانیوں اور علامات کے ظہور ہونے میں کچھ شک نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ہمیں بتائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر، یا شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر، اور انسان دنیاوی ساز و سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا۔ یہ بات آج ظاہر ہے کہ لوگ دنیاوی مال و متاع کے پیچھے ہر بات لٹا دینے کو تیار ہیں اور ان کے ہر کام کا محور و مرکز دنیاوی ساز و سامان ہی ہوتا ہے۔ جس معاملے میں بھی دیکھ لیا جائے اکثریت کا یہی حال ہے۔ رشتے و تعلق داریاں ہوں، مال و زر کے حصول کے لیے اوپر سے اوپر اور آگے سے آگے ہی نظر جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کا خواہش مند ہوگا۔ اسی طرح عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے تو وہاں بھی مختلف قوموں اور ملکوں کے درمیان معاشی کشمکشی جاری رہتی ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور نقصان پہنچانے کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔